اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھورنیا سہیل احمد اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 12 جس کا نام ہے الطبیب المحسن قسط 1 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق شروع کرنے سے پہلے ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ سبق کی 2 خصوصیت ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے جو آپ کے لیے بہت مفید ہے کہ یہ سبق عام طور پر امتحانات میں پوچھا جاتا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس سبق کے اندر جو قصہ بتایا گیا ہے اس قصے سے ہمیں بہت سی نصیحتیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معانی کی طرف جاتے ہیں، اس کے الفاظ معانی سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی عبارت اور ترجمے کو حل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کی اسکرین پر سبق نمبر 12 الطبیب المحسن اس کے الفاظ معانی موجود ہے۔ سب سے پہلا ہے طبیبن۔ پہلے سبق کے اندر آپ کو معلوم ہو چکا کہ طبیبن کا معنی کیا ہے۔ طبیبن کا معنی ہے ڈاکٹر، معالج، علاج کرنے والا۔ الفقراء، یہ فقیر ان کی جمع ہے۔ الفقراء یہ لفظ بھی ہمارے پچھلے سبق کے اندر گزر چکا۔ آگے ہے یعطی، معنی ہوگا وہ دیتا ہے۔ یہ فعل مضارع ہے اور اس کے معنی ہے وہ دیتا ہے۔ یغلق، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، معنی ہوگا وہ بند کرتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وغلقت الابواب وقالت حیت لک۔ یہ غلط کا معنی ہوگا بند کرنا، دروازہ بند کرنا۔ ذات مرتن، ذات مرتن کا معنی ہوگا ایک مرتبہ، ایک وقت۔ ہم کبھی پرانی باتیں یاد کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس میں کسی چیز کا ایک مرتبہ وقوع ہوا ہو، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، تو اسے عربی میں کہیں گے ذات مرتن۔ رقیق القلبی، رقیق القلبی، سبق نمبر 3 کے اندر لفظ قلب آ چکا ہے جس کا معنی ہے دل، ہارڈ۔ رقیق القلب یعنی نرم دل، رحم دل، جو بھی ان اوصاف کا حامل ہوگا اسے کہیں گے رقیق القلب۔ رقیق کا معنی ہوتا ہے باریک، نرم۔ تو جو نرم دل ہوتا ہے وہ چھوٹی سی بات کے اوپر اس کا دل پسیج جاتا ہے، اس کے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی دوسرے کی بھی چھوٹی سی تکلیف کو دیکھ کر اس کا دل بھر آتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کہیں گے کہ ھذا الرجل رقیق القلب، کہ یہ آدمی نرم دل ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو نرم دل ہوگا وہ رحم دل بھی ہوگا۔ کان ينفق، کان ينفق معنی ہوگا وہ خرچ کرتا تھا، وہ خرچ کرتا تھا۔ یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے۔ ماضی بعید یعنی ماضی کے اندر بھی کئی قسمیں ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری۔ ماضی مطلق کہیں گے جس کے اندر گزشتہ زمانے میں کسی کام کا وقوع پایا جائے، زمانہ معلوم نہ ہو،
مثال کے اوپر ہم کہیں گے زید نے کھانا کھایا، کب کھایا کوئی معلوم نہیں۔ اگر یوں کہے کہ زید نے کھانا کھایا تھا، تو یہ معلوم ہو گیا کہ قریب زمانے میں نہیں بلکہ بہت پہلے کے زمانے میں زید نے کھانا کھایا تھا۔ ایک ہے زید کھانا کھاتا تھا، یعنی جس وقت دیکھنے والے نے اسے دیکھا اس وقت وہ کام کر رہا تھا، اسے بولیں گے ماضی استمرار۔ اور ایک ہے ماضی قریب، یعنی زید نے کھانا کھایا ہے، کھاتا ہے نہیں، کھانا کھایا ہے، تو یہ ہوگا ماضی قریب، یعنی قریب زمانے میں زید نے کھانا کھایا ہے۔ تو یہ کان ينفقو ہے، یہ ماضی بعید ہے، ترجمہ ہوگا وہ خرچ کرتا تھا۔ آگے ہے یطعمو، یطعمو کا معنی ہوگا وہ کھلاتا ہے یا کھلائے گا، مضارع کا صیغہ ہے، یہاں پر حال کے معنی میں ہے، یعنی وہ کھلاتا ہے۔ ارملتن، ارملتن یعنی مالدار، اس کی جمع ہوگی اراملو۔ وجد، وجد کے دو معنی ہیں، ایک ہے پانا اور ایک ہے دیکھنا۔ یہاں پر دیکھنے کے معنی میں ہے وجد، یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ احدث، پیدا کرنا، احدث یعنی پیدا کرنا، کسی کے پاس پیدا کروانا یا کرنا۔ المنظر، نظارہ، یعنی جس وقت یہ ہم دریا کنارے سیر کے لیے گئے تو وہاں پر ایک موج بڑی اٹھ کر آئی، تو ہم کہتے ہیں گھر آ کر کہ ہم نے دریا کنارے پر بہت شاندار نظارہ دیکھا، جسے عربی میں کہیں گے منظر۔ اثار، اس نے ابھارا، اثارا یعنی کسی کو کسی کام کے لیے ابھارنا، تیار کرنا، جوش دلانا۔ ارسل، اس نے بھیجا۔ ثقیل، وزندار، وزنی۔ مملوءۃ، مملوءۃ یعنی بھرا ہوا، کوئی چیز لبالب بھری ہوئی ہو اسے عربی میں کہیں گے مملوءۃ۔ سریر، پلنگ، چارپائی۔ احضر، معنی ہوگا اس نے حاضر کیا، یہ بھی ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ فضل، مہربانی، کرم، یعنی کسی کے اوپر احسان کرنا۔ مفلسن، غریب، مفلسن یعنی غریب۔ احزن، اس نے پریشان کیا یا غم اٹھایا، دونوں معنی ہیں۔ عاطفتن، دلی لگاؤ، قلبی لگاؤ۔ عافلتن یعنی قلبی لگاؤ، کسی کے متعلق دل میں محبت رکھنا اور اس کے متعلق اچھا سوچنا، اور کسی پریشان حال کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر اس کی پریشانی کو برا سمجھنا اور یہ سوچنا کہ اس پریشانی سے یہ نکل جائے اور کسی اور کو بھی یہ تکلیف نہ پہنچے، اسے بولتے ہیں عربی میں عاطفتن۔ لا تقلق بالک، معنی ہوگا تو مت گھبرا۔ طریقۃ الاستعمالی، استعمال کا طریقہ۔ طریقۃ الاستعمالی یعنی استعمال کا طریقہ، عام طور پہ اردو کے اندر بھی ہوتا ہے طریقے استعمال، اس کو عربی میں بولیں گے طریقۃ الاستعمالی۔
نقودن پیسے جو نقدی رقم ہو سکوں یا نوٹوں کی شکل میں اسے کہیں گے نقودن یعنی نقد پیسے روپیے۔ اشترا معنی ہوگا اس نے خریدا، اشترا یعنی اس نے خریدا۔ دائماً ہمیشہ، ہم پڑھتے ہیں دعا کے اندر، درود و سلام کے اندر، یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دائماً جو پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا ہمیشہ۔ اور لفظ دائماً سے یہ بات بھی یاد آئی کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے جائیں اور درود کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھے جاتے ہیں تو ہمارے اپنے لیے بھی بہت فائدے کی چیز ہے، اور بزرگوں نے بھی کہا ہے اور کتابوں میں بھی آیا ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ ایسے تو درود روزانہ پڑھنا چاہیے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اور ان احسانات کا بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے، ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ ان پر درود و سلام بھیج سکتے ہیں۔ تو روزانہ ہی 100-200 مرتبہ درود شریف پڑھنے چاہیے، لیکن جمعہ کے دن اس کی مقدار بڑھا دینی چاہیے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ اثنا علی اس نے تعریف کی، اثنا علی یعنی اس نے تعریف کی۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آئندہ سبق کے اندر ہم اسی سبق کے کچھ اور الفاظ معانی باقی ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد عبارت اور ترجمہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اس سبق کو غور سے سنیں، سمجھیں۔ اس کے بعد آپ کو گوگل فارم بھیجا جائے گا، آپ گوگل فارم کے ذریعے اپنے آپ کو دیے گئے سوالات کو پور کریں اور اسے سبمٹ کریں۔ سبمٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں، یہ بہت قیمتی سبق ہوتے ہیں جو آپ کو پیش کیے جاتے ہیں، اساتذہ محنت کر کے آپ کو تیار کرتے ہیں اور آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کی ناقدری کرو گے گویا کہ آپ نے علم کی اور اساتذہ کی ناقدری کی۔ تو مسلمان بچہ ہرگز علم کی اور اساتذہ کی ناقدری نہیں کرتا ہے۔ وقت نکال کر اپنا فرض سمجھ کر فارغ ہو کر دھیان، سکون اور وقار کے ساتھ آپ لوگ سبق کو دیکھیں، سمجھیں۔ ہر سبجیکٹ کے سبق کو وقت پر دیکھیں، سمجھیں، اور کبھی فارغ وقت میں ہو تو یوٹیوب چینل کے اوپر یہ اسباق موجود ہوتے ہیں، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وہاں جا کر آپ ہر نئے اسباق کو اور پرانے اسباق کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اپنا وقت دوسرے اور فضولیات میں گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ علمی کام میں لگے رہیں تاکہ آپ کے علم میں برکت ہو، ترقی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام میدانوں میں کامیاب فرمائے اور دونوں جہانوں کے اندر کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔